دنیا کے وہ بدبخت اور مشہور ترین لوگ جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا اور پھر خدا نے کیسے ان کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو تاریخ کے ان گوشوں تک لے کر جائے گی جہاں کچھ انتہائی طاقتور اور مشہور ترین لوگ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ وہ لوگ جو اپنے علم، اپنی دولت یا اپنی طاقت کے نشے میں اس حد تک بہک گئے کہ وہ یہ تک بھول گئے کہ اس کائنات میں ایک ایسی عظیم ہستی موجود ہے جو سب کچھ دیکھتی اور جانتی بھی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، لیکن پھر کیا ہوا اور کیسے ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا، یہ سب کچھ اور اس سے جڑے دیگر حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں پہلے نمبر پر برازیل کے سابق وزیر اعظم انکریڈو نیوس آتے ہیں، جو نہ صرف اپنے ملک کا ایک بڑا لیڈر تھا بلکہ اپنے غرور اور تکبر میں اس حد تک بڑھ گیا کہ یہ خدا کے وجود کا انکار کرنے لگا۔ نیوس کا ماننا تھا کہ یہ اپنی قسمت کا خود مالک ہے اور دنیا کی کوئی طاقت حتیٰ کہ خدا بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس نے یہ بات تب کی جب نیوس برازیل کے انتخابات میں حصہ لے رہا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی جیت کا دعویٰ کیا بلکہ ایک بہت بڑے جلسے میں انتہائی گستاخانہ انداز میں یہ کہا کہ اب تو خدا بھی اس کو وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکتا۔ یہ الفاظ اس کے غرور کا واضح اظہار تھے۔ اس نے اپنے عروج کو اس حد تک یقینی سمجھ لیا کہ وہ یہ بھول گیا کہ قدرت کا نظام کسی کے غرور کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ انتخابات تو جیت گیا اور یہ بھاری اکثریت سے کامیاب بھی ہو گیا، لیکن کہانی یہیں پر ختم نہ ہوئی۔ جیسے ہی نیوس نے اپنی کامیابی کا جشن منایا اور اپنا عہدہ سنبھالنے کی تیاری کی تو قدرت نے اپنا جلوہ دکھایا۔ یہ شدید بیمار ہو گیا اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے ہی بستر پر پڑ گیا۔ اس کو ہونے والی بیماری کا حملہ اتنا شدید تھا کہ یہ 38 دن تک بستر پر موت سے لڑتا رہا، لیکن آخرکار یہ ہار گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو آپ سوچئے کہ ایک ایسا شخص جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خدا بھی اسے روک نہیں سکتا، یہ ایک دن کے لیے بھی اپنے عہدے پر نہیں بیٹھ سکا۔ تو یہ واقعہ ہمیں ایک واضح سبق دیتا ہے کہ غرور و تکبر ہمیشہ شکست کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں دنیا کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کی۔ یہ وہ شخص تھا جسے اپنی ذہانت اور سائنس میں مہارت کی وجہ سے جدید دور کی دنیا کا سب سے بڑا جینیس مانا جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کائنات کے رازوں کو کھولنے کے لیے بہت سی تھیوریز پیش کی۔ اس نے خاص طور پر بلیک ہولز اور کائنات کی ابتدا کے بارے میں حیران کن راز افشاں کیے، لیکن ان تمام تر کامیابیوں کے باوجود اسٹیفن ہاکنگ کے خدا کے بارے میں خیالات انتہائی منفی تھے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا ماننا تھا کہ یہ کائنات کسی خالق کی پیدا کردہ نہیں ہے، یہ کائنات ہمیشہ سے موجود تھی اور اسے کسی خدا کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتا تھا کہ جس طرح جادوئی کہانیاں اور جنات کی باتیں محض افسانے ہیں، بالکل ایسے ہی خدا کا وجود بھی ایک افسانہ ہے۔ اس نے اپنی کتابوں اور بیانات میں بارہا یہ بات کہی کہ کائنات کی تخلیق خود بخود ہوئی ہے اور اس میں کسی مافوق الفطرت ہستی کا کوئی کردار نہیں۔ لیکن ناظرین، جہاں اسٹیفن ہاکنگ کی علمی کامیابیاں تھیں، وہیں اس کی ذاتی زندگی میں بے شمار مشکلات تھیں۔ صرف 21 سال کی عمر میں اسٹیفن ہاکنگ ایک نایاب بیماری کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ مکمل طور پر معذور ہو گیا۔ اس کی پوری زندگی ویل چیئر پر گزری اور یہ صرف اپنے کمپیوٹر کی مدد سے بات چیت کر سکتا تھا۔ اس کو جسمانی تکالیف اور مشکلات کا ہر لمحہ سامنا کرنا پڑا اور اس کی حالت وقت کے ساتھ ساتھ مزید بگڑتی چلی گئی۔ ناظرین، یہاں پر ایک گہرا سبق یہ بھی پوشیدہ ہے کہ علم اور ذہانت بھی انسان کو خدا کی طاقت کے سامنے بے بس کر دیتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ اپنی علمی بلندیوں پر ضرور تھا، لیکن زندگی بھر جسمانی طور پر مجبور اور بے بس رہا۔ قدرت نے اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا جس سے اس کو دنیا کی تمام ترقی یافتہ سائنس بھی بچا نہ سکی۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز ٹائٹینک اور اس کے ڈیزائنر تھامس اینڈریوس کی، جس نے اس عظیم الشان جہاز کا نقشہ تیار کیا تھا۔ اینڈریوس ایک ماہر شپ بلڈر تھا۔ جب اس نے ٹائٹینک کا ڈیزائن مکمل کیا تو اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ دنیا کا سب سے محفوظ اور ناقابل شکست جہاز ہے۔ اسے اس پر اتنا یقین تھا کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جہاز اتنا مضبوط ہے کہ خدا بھی چاہے تو اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ یہ الفاظ اینڈریوس کے غرور اور دنیاوی طاقت پر بھروسے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹائٹینک کو اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور بہترین وسائل سے تیار کیا گیا تھا اور دنیا بھر میں اس کے پہلے سفر کو بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا۔ ہر کوئی اسے دنیا کا سب سے بڑا اور ایک عظیم شاہکار مانتا تھا۔ اینڈریوس خود بھی اس پر بے حد فخر کرتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس حادثے میں تقریباً 1500 لوگ اپنی جان سے گئے، جن میں بڑے بڑے بزنس مین، سیاستدان اور دنیا بھر کی امیر
اور مشہور ترین شخصیات شامل تھیں۔ اس جہاز کی تباہی کے ساتھ ہی تھامس اینڈریوس کا غرور بھی سمندر میں ڈوب گیا۔ وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کا بنایا ہوا جہاز ناقابل شکست ہے، یہ خود بھی اسی جہاز کے ساتھ ڈوب کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ واقعہ بھی ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے کہ دنیاوی طاقت اور وسائل کا غرور انسان کو برباد کر سکتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے جہاز ٹائٹینک کی تباہی اس بات کی ایک زندہ مثال ہے کہ دنیاوی طاقت کا گھمنڈ کبھی بھی انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا اور قدرت کے آگے کسی کی ایک نہیں چلتی۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے دنیا کے مشہور پاپ سنگر جسٹن بیبر کی، جو اپنے گانوں اور کنسرٹس کی وجہ سے دنیا بھر میں بے حد مقبول ہیں۔ جسٹن بیبر کا نام سن کر شاید آپ کو حیرانگی ہو، کیونکہ اسے دنیا کا ایک کامیاب اور باصلاحیت سنگر مانا جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جب اس کے غرور اور توہین آمیز حرکتوں کا انجام بہت عبرتناک ہوا۔ ایک دن جسٹن بیبر نے ایک بڑے میوزک فیسٹیول میں ایک عجیب حرکت کی۔ یہ اسٹیج پر آیا اور حجاب پہن کر نہ صرف پرفارم کیا بلکہ ڈانس کرتے ہوئے حجاب کا مذاق اڑانے لگا۔ اس کا یہ عمل بے حد توہین آمیز تھا، جو اسلام سمیت کئی مذاہب میں خاص عزت اور احترام کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ جسٹن بیبر نے یہ سب کچھ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا، اس نے خاص طور پر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی، اور یہ سب کچھ صرف دنیا کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ لیکن جسٹن بیبر یہ بھول گیا کہ قدرت کا قانون ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد جسٹن بیبر کی زندگی میں ایک حیران کن اور افسوسناک موڑ آیا۔ ایک صبح جب یہ بیدار ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ فالج کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ اپنی آنکھ تک نہیں جھپکا سکتا تھا، یہ نہ تو صحیح طریقے سے بول سکتا تھا اور اس کی مسکراہٹ بھی غائب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ ایک انتہائی نایاب قسم کی بیماری تھی جو اکثر جوانی میں نہیں ہوتی، لیکن جسٹن بیبر اس کا شکار ہو گیا۔ اس طرح یہ واقعہ بھی ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے کہ مذہبی اقدار کا احترام بے حد ضروری ہے، پھر چاہے آپ کتنے ہی مشہور یا طاقتور کیوں نہ ہو۔ کسی مذہب کا مذاق اڑانا یا اس کی توہین کرنا کبھی بھی کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ قدرت ہر عمل کا جواب ضرور دیتی ہے۔ ناظرین، اب آخر میں ہم ایک اور مشہور و معروف شخصیت کی بات کرتے ہیں جس کا نام مارلن منرو ہے۔ یہ نام شاید دنیا کی سب سے مشہور اور خوبصورت ترین اداکاراؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مارلن منرو 1950 اور 60 کی دہائی کی سب سے بڑی فلم سٹار تھی، جن کی شہرت کا چرچا ہر طرف تھا۔ دنیا اس کو خوبصورتی اور گلیمرس کا نشان سمجھتی تھی، لیکن شہرت اور کامیابی کے نشے میں مارلن منرو نے کچھ ایسے الفاظ کہے کہ جن کا انجام بہت عبرتناک ہوا۔ مارلن منرو کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب ایک بار ایک پادری ان کے پاس آیا اور ان سے ملاقات کی تو پادری نے ان سے کہا کہ مارلن، خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو اس کی محبت اور نجات کا پیغام دوں۔ لیکن مارلن منرو نے مسکرا کر انتہائی غرور سے جواب دیا کہ مجھے تمہارے خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ مارلن منرو کے اندر موجود اس غرور اور خود اعتمادی کا اظہار تھے کہ جس میں یہ اپنے حسن اور شہرت کے نشے میں مبتلا تھی۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت کا شدید جھٹکا لگے گا کہ اس واقعے کے چند دن کے بعد مارلن منرو اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ ان کی موت نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جس کا حسن اور شہرت بام عروج پر تھا، یہ اس طرح اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی موت کی وجوہات آج تک ایک معمہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اسے ان کے غرور اور خدا کی نافرمانی کا نتیجہ بھی قرار دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں دنیا کی وہ طاقتور اور مشہور ترین شخصیات جو اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر بہک گئیں، انہوں نے خدا کے وجود کا ہی انکار کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔